یہ حدیث اتنی عمدہ ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس حدیث کا سہارا لیتی رہتی ہوں۔ جب بھی شان سیدہ بیان کرنے کی جسارت کروں، کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ہمیں شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیجیے، ہمیں صفات فاطمیہ کے بارے میں کچھ بتائیے، ہمیں رسول اللہ کی بیٹی کے متعلق کچھ بتائیے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کی کون سی بیٹی کے بارے میں بتاؤں، جبکہ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اگر حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی، اگر پاک بی بی کے علاوہ بھی بیٹیاں ہوتی تو یقیناً پوچھتی، لیکن انہوں نے فوراً کہا، ایک ہی سانس میں جواب دیا، کون؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان۔ کہا کہ میں اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق کیا کہوں جو صلاۃ ظہر، جب حضرت بی بی نے ظہر کی نماز ادا کی تو کچھ لمحے بعد حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد یہی بی بی نماز عصر ادا کرتی ہیں، کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو رہی ہیں۔ یہ مقام فاطمہ الزہرا ہے، یہ طہارت ہے، یہ طہارت فاطمہ ہے، یہ عصمت فاطمہ ہے۔ عصمت کلی مشکک ہے اور کلی متواتی نہیں ہے۔ آدم کی عصمت اور ہے، نوح کی عصمت اور ہے، ابراہیم کی عصمت اور ہے، اور یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت اور ہے۔ یہ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی عصمت میں تذبذب و تشکیک ممکن ہے، اس کی گنجائش ہے، بعض کے ہاں گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ الزہرا ترک اولا ہے، ترک اولا سے بالا تر ہے، اس لیے کہ فرمایا ختمی مرتبت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب لفظوں سے اپنی دختر کا تعارف کروایا، اور فرما رہے ہیں ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ عجیب جملہ، یہ جملہ بہت عجیب ہے جو آقا علیہ السلام نے بی بی کے بارے میں تعارف کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ یغضب لی غضب فاطمہ ویرفع لرضا۔ اللہ غضب ناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب کی وجہ سے، اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ الزہرا کی رضا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، لوگ عصمت فاطمہ کے متعلق بات کرتے ہیں، یہ ایک متواتر حدیث ہے۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، سنی شیعہ کتب حدیث چھلک رہی ہیں، مستق ابو حاکم سے لے کر ابو یعلا موصلی تک، اور مصنف ابن ابی شیبہ تک، اور حدیث کے بڑے بڑے ذخیرے علی متقی ہندی نے کنز الرویال میں، اور بڑے محدثین نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی میں ہے۔ بہت کم، یہ بھی شان سیدہ بہت کم ہے، بہت کم از کم اگر بیان کی جائے تو یہ شان ہے، ورنہ بات بہت بلند ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گی۔ دیکھیں، انسان کے اندر 4 قسم کی قوتیں ہیں، ذرا بات غور سے سنیے گا، توجہ طلب باتیں، کہ انسان کی شخصیت کے اندر 4 قسم کی قوتیں ہیں۔ قوت عدلیہ، پہلی قوت شہویہ، قوت وہمیہ، اور قوت غضبیہ۔ یہ 4 قوتیں انسان میں، ان 4 قوتیں سے 4 کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، 4 حالتیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر یہ 4 قوتیں حد اعتدال میں ہوں، افراط میں چلی جائیں تب بھی تباہی ہے، اور اگر یہ تفریط میں چلی جائیں، اعتدال میں نہ رہیں تب بھی تباہی ہے۔ اگر یہ 4 قوتیں حالت اعتدال میں آ جائیں تو نقطہ وسط میں آ جائیں تو یہاں سے 4 خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، یہ جو ام الفضائل ہیں، جو ساری فضیلتوں کی مائیں ہیں۔ باقی جتنے بھی انسان کے کرامات اور شرافات ہیں، اخلاق ہے، اور انسان کی ذات کا حسن ہے، ان 4 سے ہے۔ انہی 4 بنیادوں پر انسان کی شخصیت کا مکمل دار و مدار ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائی، اگر قوت شہویہ حالت اعتدال میں آ جائے تو اس سے عصمت پیدا ہوتی ہے۔
اگر قوت وہمیہ حالت اعتدال میں آ جائے تو اس سے عدالت پیدا ہوتی ہے، اگر قوت عقلیہ حالت اعتدال میں آ جائے تو اس سے حکمت پیدا ہوتی ہے، اگر قوت غضبیہ حالت اعتدال میں آ جائے تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، اگر تفریط ہو تو انسان بزدل ہو جاتا ہے، اگر افراط ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کے حد اعتدال پر آ جائے تو انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، انسان شجاع بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے باقی 4 صفتیں ہیں۔ تو حالت غضب اگر انسان مغلوب الغضب ہو جائے تو ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے وہ دائرہ عصمت سے، دائرہ عدالت سے اور دائرہ حکمت اور شجاعت سے نکل جائے گا۔ اور اللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تعارف میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب خود سنیں، خود غور کریں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں وضاحت کر سکوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ساری زندگی کہ کسی ایک لمحے میں بھی نہ تو قوت غضبیہ کے حصار میں آتی ہے، نہ قوت وہمیہ اور نہ ہی قوت شہویہ کے حصار میں آتی ہیں۔ کوئی یہ تفسیر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نبی زادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غصے میں آ گئیں تو سلام کا جواب نہ دیا، یا غصے میں آ گئیں تو گھر سے دربار چلی گئیں، اور غصے میں آ گئیں تو میراث کا مطالبہ کر دیا، یہ پاک بی بی غصے میں آ ہی نہیں سکتی، وہ دائماً عقل کے حصار میں ہیں، وہ اپنی حد اعتدال سے باہر جاتی ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حقانیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، مگر جو بی بی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائے اس کے باطل ہونے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ حق اور معیار حقانیت، فاطمہ یہ بات بھی بہت بڑی بات تھی، اور اسے بھی عصمت کا استعارہ ہو جاتا اگر اللہ عز و جل یہ بھی فرما دے کہ یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ فرماتے کہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، یا فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ ذرا بات سوچتے اور سمجھتی آئیے کہ فاطمہ الزہرا صرف وہ چاہتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یا یہ کہہ دیں کہ فاطمہ الزہرا کی رضا اس میں ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، اور فاطمہ کی ناراضگی اس میں ہے جس میں اللہ عز و جل کی ناراضگی موجود ہے۔ یہ شرف بھی بہت بڑا تھا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کے تعارف میں یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں نہیں ہے، اللہ کی رضا فاطمہ کے راضی ہونے میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں ہے۔ محور رضائے خدا ذات فاطمہ سبحان اللہ، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ذات فاطمہ۔ اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ جائے، اگر سر جھکائے گا تو ہم بھی اس کو رضی اللہ مانیں گے، اور اگر سر نہ جھکائے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے تو رضی اللہ نہیں ہو سکتا، لعنت اللہ علیہ یقیناً ہو جائے گا۔ کیا ہوا سلیمان کو؟ کیا ہوا سلیمان کو؟ پیارے دوستو، اسلام کے وہی حروف ہیں، وہی اوراق ہیں، صرف الٹا کے آپ کی سوچوں کو وہاں تک لے جانا چاہوں گی۔ آپ کے شعور کو تھوڑی سی تکلیف اور زحمت گوارا کرنی پڑے گی۔ سلیمان فارسی عاقل ترین صحابی، جس کے مشوروں پر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے، قبول کرتے، اجرا کرتے، جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ جناب سلیمان فارسی کے مشورے سے ہی کھودی گئی نا۔ عاقل ترین صحابی، کیا مقام ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر ابو ذر کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ 10 درجے ایمان کے اور 10ویں درجے پر سلمان فائز ہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا۔ یہ روایتوں میں پڑھا ہے، موسوعہ فاطمیہ الزہرا میں پڑھا ہے، اس کی کئی اسناد دیکھنے کے بعد عرض کر رہی ہوں کہ سلیمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا کئی شب کی تاریکیوں میں، کبھی وقت سحر در فاطمہ الزہرا پر اپنی داڑھی سے صفائی کر رہے ہیں، اپنی ریش مقدس سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہ داڑھی شرف بشر ہے، اگر کسی کو
راضی کرنا ہے تو اس کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے۔ داڑھی شرافت انسانی کی پہچان ہے، انسان کی راضی کرنے کی نشانی ہے، اور اس کی ریش کو ہاتھ لگا کر اس کو راضی کیا جاتا ہے، اور یہ معیار شرف انسانی اسی ریش سے جھاڑو کا کام لے رہے ہیں سلیمان محمدی۔ اگر یہ عمل معیار اشراف انسانی کے خلاف ہوتا تو پیغمبر کبھی سلیمان کو من اہل البیت کا حکم نہ دیتے۔ اسی لیے کہ سلیمان نے اس راز کو سمجھ لیا، اسی لیے جناب سیدہ کی نکاح میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ سلیمان فارسی کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ، کہ کھجوریں دی، جناب سیدہ کھجوریں پیش کر رہی ہیں اور گٹھلیاں نکال کر جناب سیدہ نے خود گٹھلیاں نکالی، اور جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو پیش کری، اور جب کھجوریں دی تو سلیمان کو یہ کہا کہ لے جائیے چچا جان فرمایا، جسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چچا جان کہیں، یہ لے جائیں، اور جب آپ کھا چکیں تو گٹھلیاں مجھے دے دیجیے گا، تاکہ پھر میں اسے اپنے باغ میں مزید کھجوروں کے لیے اگا سکوں یا اپنے کسی استعمال میں لا سکوں۔ لیکن اب تعجب ہو رہا تھا کہ جو بھی کھجوریں کھاتے ہیں جناب سلیمان تو گٹھلی موجود نہیں ہے، پہلے سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ واپس پلٹ کر آئے بارگاہ سیدہ کے پاس اور کچھ دیر بعد عرض کی کہ اے نبی زادی علیہ السلام، کسی کھجور میں گٹھلی موجود نہیں۔ فرمایا جناب سیدہ نے کہ کیسے موجود ہوگی چچا جان، جبکہ میں نے خود گٹھلیاں نکال لی تھی تاکہ میرے چچا کو زحمت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پھر فرمایا تو کیوں کہا کہ آپ گٹھلیاں سنبھال لیجئے گا؟ تو بی بی نے فرمایا کہ اسی بہانے آپ دوبارہ تشریف تو لائیں گے اور مجھے دوبارہ آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف تو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان سلیمان، یہ سلیمان کتنا خوش نصیب ہے جس کے چہرے کی زیارت جناب سیدہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ کتنے بد نصیب ہیں جو آ کر کھڑے اور جناب سیدہ نے ان سے اپنا رخ موڑ لیا اور غضب خدا کا شکار ہوئے۔ درود پڑھ دیجئے بر جناب ذات سیدہ سلام اللہ علیہا۔